حکم امداد سن رہو، اب جیل ٹوٹے گا اور ایک ہجوم عمران خان صاحب کو جیل سے رہا کروا کر لے جائے گا۔ عمران خان صاحب کو عدالت نے بری کر دیا، مگر عمران خان صاحب کو حکومت جو ہے وہ بری کرنے یا رہا کرنے پر تیار نہیں ہے۔ کئی اور مقدمات ہیں، سائفر میں بری ہو گئے، کئی مقدمات میں ضمانتیں ہو گئیں، کچھ نئے مقدمات بنیں گے، عمران خان صاحب باہر نہیں آئیں گے۔ مگر جو عدالت سے عمران خان صاحب کو ریلیف ملا ہے اب تک کا سب سے بڑا ریلیف جیل جانے کے بعد، اس سے پہلے جو عمران خان صاحب کو عدالتیں ریلیف دیتی رہی ہیں وہ بھی تاریخی ہے، کسی اور لیڈر کو وہ ریلیف نہیں ملا۔ مگر اس کے بعد عمران خان صاحب نے کیا کیا؟ عمران خان صاحب نے اس ریلیف کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ تو اب جب عمران خان صاحب کو ایک اور ریلیف مل گیا ہوا ہے تو اس کا عمران خان صاحب کے چاہنے والے اور عمران خان خود کس طرح استعمال کریں گے، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ تو اس کا آج جواب ڈھونڈتے ہیں ہم۔ اور ایک اور معاملہ، جی ادھر ہم ادھر تم، بھٹو نے کہا تھا کہ ادھر ہم ادھر تم اور پاکستان ٹوٹ گیا۔ او بے پیندے کے لوٹو، کوئی اسی ایک جگہ رکو نا، یا تو کہو یحییٰ خان نے پاکستان توڑا تھا یا کہو بھٹو نے توڑا تھا۔ تو یہ تو کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ بھئی پاکستان جو ہے وہ مجیب الرحمان کا مینڈیٹ تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے ٹوٹا۔ محمود الرحمان کمیشن موجود ہے، جرنیلوں کی جو چیرہ دستیاں تھیں، اقتدار کا ہوس تھا، سیاست کا شوق تھا، بانیان کے اوپر پابندی لگا دی ایوب خان نے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سانحہ 71 جو تھا، پاکستان جو ٹوٹا تھا، وہ جرنیلوں کی کارستانی تھی، لیکن بیچ میں بھٹو شہید کو لے کر آ گئے۔ اچھا، اب اگر ہتھکڑی لگتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ وہی کچھ کیا جا رہا ہے جو بھٹو کے ساتھ کیا گیا۔ اگر حکومت سے نکالا گیا تو نعرہ لگایا گیا کہ جناب میں بھٹو ہوں، مجھ سے پہلے صرف ایک لیڈر تھا بھٹو جو خود مختار خارجہ پالیسی چاہتا تھا۔ اب کیا ہے جی، بھٹو نے ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگایا۔ تو اس نعرے کی حقیقت کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر جیل توڑ کر عمران خان کو رہا کرنے والا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے اس پر میں آؤں گا۔ ابھی کل علی محمد خان صاحب نے کہا، بڑے ریزنیبل سے پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، انہوں نے کہا کہ جی سانحہ اپنا مشرقی پاکستان یا حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کا ذکر کرنا کیوں جرم ہے؟ بالکل نہیں جرم۔ کسی ایک بہت بڑے صحافی نے بھی ایک اپنا آرٹیکل لکھا ہے کہ جی کیا غلط ہو گیا کہ جی غدار کو غدار کہنا کیا غلط ہے؟ بالکل غلط نہیں ہے، یحییٰ خان غدار تھا، لیکن وہ ویڈیو جس کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے، جس کے اوپر عمران خان کے خلاف ایک نیا مقدمہ بن سکتا ہے، اور وہ ویڈیو جو عدالت سے عمران خان کو ملنے والا نیا ریلیف ہے، اس کے لیے عمران خان صاحب کے چاہنے والوں کو نئی اس سے ہلاشری ملے گی، وہ کچھ اور بہت بڑا کانڈ کر بیٹھیں گے۔ تو وہ ویڈیو جو ہے اس کا آخری حصہ 15 سیکنڈ کا، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ جو آخری حصہ ہے جس میں یحییٰ خان کا ذکر کر کے کہ جی وہ غدار تھا، اس نے پاکستان توڑا، اس نے یہ کیا وہ کیا، اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ جنگل کا بادشاہ، آرمی چیف کی تصویر آ جاتی ہے جنرل ناصر منیر کی، اور کہا جاتا ہے کہ جنگل کا بادشاہ بھی وہی کچھ کر رہا ہے۔ اچھا، وہ ویڈیو پر پروپیگیٹ کرنا اور پھر یہ کہنا کہ جی ہم نے صرف حمود الرحمان کمیشن کی بات کی، نہیں، حمود الرحمان کمیشن کی بات کرنے کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے ایک اور لوگوں کو، کیونکہ جس طرح 9 مئی ہوا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو یہ ذمہ دار ہوں گے، تو عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور کہا گیا تھا کہ مجھے گرفتار جو ہے نا وہ صرف اس لیے نہیں کیا جائے گا کہ مجھے جیل میں رکھا جائے، مجھے قتل کر دیں گے۔ تو پھر لوگوں نے دیکھا کہ جی ہمارا لیڈر کا گرفتار ہو گیا، اب اس کو اس سے پہلے کہ ہمارے لیڈر کو قتل کر دیں ہم چڑھ دوڑتے ہیں، تو لوگ چڑھ دوڑے، اور تیاری تھی، پلاننگ تھی۔ تو وہ ایک لوگوں کا نا کی ذہن سازی کی گئی تھی۔ اب آرمی چیف کے خلاف ذہن سازی کی گئی، جب سوال ہوتا ہے کہ ہم نے تو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا حوالہ دیا ہے، مکاری۔ اچھا، اب علی محمد خان نے کہا کہ جی بھٹو نے بھی کہا تھا ادھر ہم ادھر تم، بھائی بھٹو نے یہ نہیں کہا تھا۔ عباس اتر صاحب جنہوں نے یہ اپنے اخبار میں ہیڈ لائن لگائی تھی، سرخی لگائی تھی بھٹو صاحب کی تقریر پر، انہوں نے بعد میں معافی بھی مانگی۔ ان کا انٹرویو ہے جو آج بھی یوٹیوب پر پڑا ہوا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا میں نے ان کی تقریر سے صرف ہیڈ لائن، جس طرح ہم تھمبنیل بناتے ہیں نا، صرف ہیڈ لائن بنانے کی غرض سے میں نے وہ جملہ لکھا تھا۔ بھٹو صاحب کا جملہ یہ تھا کہ وہاں آپ کو بنگال میں آپ کو میجارٹی ملی ہے، یہاں مجھے ملی ہے، آؤ ہم مل کر چلتے ہیں، ادھر تمہیں ملی ہے، ادھر مجھے ملی ہے۔ تو اس کی انہوں نے ہیڈ لائن بنائی، ادھر ہم تو ادھر تم۔ تو اس کو کہا گیا کہ جی بھٹو نے کہا کہ جی پاکستان توڑ رہے ہیں، بس تم ادھر حکومت کرو، میں ادھر حکومت کرتا ہوں۔ وہی شیخ مجیب
اسی شیخ مجیب کو پھر بھٹو شہید جو ہے وہ لاہور میں یہاں پر OIC کانفرنس میں لے کر آئے تھے نا. اگر بھٹو نے پاکستان توڑا تھا تو پھر شیخ مجیب جو یحییٰ خان کی قید میں تھے اس کو رہا بھی تو بھٹو نے کیا تھا. انہوں نے رہا کر کے بنگلہ دیش بھیجا تھا پھر جب بنگلہ دیش بن چکا ہوا تھا. تو یہ لوگوں کو نا اتنا وہ ہوتا ہے نا جھوٹ لوگوں کے سامنے اتنا مت بولے. تاریخ جو ہے وہ بہت واضح ہو چکی ہوئی ہے, کلیئر ہو چکی ہوئی ہے. یحییٰ خان نے کیا پاکستان توڑا, بالکل توڑا. یحییٰ خان سے پہلے ایوب خان نے بنیاد رکھی, بالکل اس میں ایوب خان کا آپ ذکر ہی نہیں کرتے, نام ہی نہیں لیتے. خیر اچھا جی, اب کل اعتزاز احسن صاحب نے بڑی ہی خوبصورت بات کی. اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ بہت نیاز مندی ہے, بہت قابل احترام شخص ہیں, بہت پیار سے ملتے ہیں, شفقت سے ملتے ہیں, اور ان سے ہم رہنمائی بھی لیتے رہتے ہیں کئی معاملات پر. لیکن بہرحال یہ جو تحریک عدم اعتماد کے بعد یا جو نیا ماحول بنا تھا اس میں اعتزاز احسن صاحب کا جو موقف تھا وہ اپنی پارٹی سے ہٹ کر عمران خان صاحب کے حق میں تھا. عمران خان صاحب کو پولیٹیکلی بڑی سپورٹ ملتی تھی اعتزاز احسن صاحب کے موقف سے, عدلیہ کے متعلق ہو, کئی ایسے معاملات تھے. تو اعتزاز احسن صاحب جو ہیں انہوں نے جب عمران خان صاحب بری ہوئے تو اس کے بعد ان سے گفتگو ہوئی صحافیوں کی لاہور ہائی کورٹ میں, تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے عمران خان جو ہے نا وہ جلد جیل سے باہر آتے نہیں نظر آ رہے, کیونکہ انہوں نے خود اپنے لیے رکاوٹیں کھڑی کی ہیں. انسان کو نرم مزاج ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ اس سے بات نہیں کرنی, اس سے بات نہیں کرنی. یہ عمران خان صاحب کو نقصان پہنچا رہا ہے یہ والا رویہ. ہر ایک سے بات کرو, مانو کسی کی بھی نہ. یہ سخت پالیسی بنا لی عمران خان صاحب نے. اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جی یہ جج جو ہے نا PTI کے نہیں, یہ جج آزاد ہیں اور یہ جج یا حکومت کے ساتھ ہے. اعتزاز احسن الزام لگا رہے ہیں. باقی آگے چل کر عمران خان کو مشورہ دیتے ہیں کہ PTI اپنا عمران خان جو ہے وہ آصف زرداری سے مل لیں. میرا خیال ہے کہ آصف زرداری عمران خان کے لیے بہت سارے دروازے کھول سکتے ہیں, شاید جیل کا دروازہ بھی اعتزاز احسن صاحب کی نظر میں ہو, لیکن عمران خان کچھ اور سوچ رہے ہیں. عمران خان کسی اور طریقے سے جیل کا دروازہ کھولنا چاہ رہے ہیں, میں اس پر آتا ہوں. اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے چوروں سے نہیں ملنا. تو یہ انہوں نے یہ بات کی کہ جی وہ عمران خان میں نہ مانوں ہٹ دھرمی کی سیاست کر رہے ہیں اور اس سے عمران خان صاحب کو نقصان ہو رہا ہے, لیکن اگر وہ بیٹھ جائیں آصف زرداری کے پاس تو وہ ان کے لیے کئی دروازے کھول سکتے ہیں. آصف زرداری صاحب نے نواز شریف کے لیے ایک بار نہیں 2 بار دروازے کھولے, محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے اور آصف زرداری نے. نواز شریف صاحب نااہل کر دیے گئے تھے نا مشرف کے دور میں, جیل بھیج دیے گئے تھے. ARD میں پیپلز پارٹی نے ان کو اپنے اتحاد میں ساتھ بٹھایا, ARD بنا, اور نواز شریف صاحب مشرف کمزور ہوئے اور نواز شریف صاحب کو باہر بھیج دیا. پھر نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں, محترمہ بینظیر بھٹو ان کے ساتھ اپنا مل کر الیکشن میں مطلب اتحاد نہیں ہوتا لیکن مشرف کو مجبور کرتے ہیں انتخابات کے لیے. انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہوتا ہے, محترمہ بینظیر بھٹو شہید کر دی جاتی ہے 27 دسمبر کو. نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے انتخابات کا بائیکاٹ کرنا ہے, زرداری صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, ہم نے انتخابات اپنے وقت پر ہونے دینے. 1-1.5 ماہ انتخابات ڈیلے ہوتے ہیں, انتخابات ہوتے ہیں, نواز شریف صاحب پھر واپس اتحادی حکومت میں آتے ہیں, اور پھر نواز شریف صاحب جو نااہل ہوتے ہیں وہ عدالت کے ذریعے واپس آ جاتے ہیں اور پھر وزیر اعظم بنتے ہیں. ابھی بھی نواز شریف صاحب عمران خان کا شکار تھے, آصف زرداری صاحب تھے, تو پھر انہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ اتحاد کر کے PDM کر کے پھر عمران خان کو گھر بھیجا اور نواز شریف صاحب کے لیے راستہ کھولا. تو اعتزاز احسن بات تو ٹھیک کر رہے ہیں, مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ نواز شریف تھے, عمران خان ہے. نواز شریف صاحب جو ہے وہ سیاسی آدمی ہیں, سیاسی لوگوں کے ساتھ اتحاد کر کے بیٹھنا بھی چاہتے ہیں, مذاکرات کرنا بھی چاہتے ہیں. یہ تو کہتے ہیں میں نے تو آرمی چیف سے بات کرنی ہے, میں نے تو آرمی چیف کے علاوہ کسی سے ملنا نہیں ہے, کسی کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے. لیکن بہرحال اچھا, اب یہ جو اعتزاز احسن بات کر رہے ہیں نا کہ اپنے لیے رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان کو جتنا ریلیف عدلیہ نے دیا ہے, جتنا ریلیف پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ رہے, کسی کو ایسا ریلیف نہیں ملا, کسی کو نہیں ملا. عمران خان صاحب 1 گھنٹے کے نوٹس پر عدالتیں کھلوا کر ریلیف لے کر آئے. جب عمران خان کے خلاف مقدمات بننے شروع ہوئے, مقدمہ بنتا نہیں تھا, پہلے عدالت عمران خان کو ضمانت دیتی تھی. سائفر والا معاملہ جب PDM کی حکومت نے اس وقت انویسٹیگیشن کے لیے FIA کو آرڈر کیا, عدالت نے FIA کو روک دیا کہ آپ انویسٹیگیٹ ہی نہیں کر سکتے. حالانکہ عدالت انویسٹیگیشن نہیں روک سکتی, انہوں نے منع کر دیا کہ آپ سائفر کے معاملے پر انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے. تو معاملہ جتنا پرانا ہو گیا
ظاہر ہے کافی ساری چیزیں ثبوت وغیرہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں یا پرانا ہو جاتا ہے تو اس میں وہ والی شدت نہیں رہتی اس جرم میں. جس طرح آپ کہا جاتا ہے نا کہ 9 مئی اب سزائیں نہیں ہوئی تو جرم میں شدت اتنی نہیں رہی, لوگوں کے ذہنوں سے آہستہ آہستہ وہ مٹتا جا رہا ہے. تو عدالتوں نے عمران خان کو ریلیف دیا. عمران خان کیا کرتے رہے, اس ریلیف کا کیا فائدہ اٹھایا ناجائز. جب توشہ خانہ کا الیکشن کمیشن کا مقدمہ تھا تو خان صاحب کے خلاف اریسٹ وارنٹ جاری ہوا, عدالت میں پیش نہیں ہوتے تھے. اریسٹ وارنٹ جاری ہوا 1 2 3, تیسرے اریسٹ وارنٹ کے اوپر عمران خان, دوسرے اریسٹ وارنٹ پر عمران خان صاحب نے لاہور ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت کے لیے رجوع کیا. جج صاحب نے کہا کہ جی آپ خود آئیں گے تو حفاظتی ضمانت ہوگی, ادروائز نہیں ہوگی, کیونکہ حفاظتی ضمانت ملزم جب تک خود نہ عدالت آئے حفاظتی ضمانت نہیں ہو سکتی. خان صاحب نہیں جا رہے تھے, 3 دن عدالت بیٹھی رہی اور تیسرے دن شام کو عمران خان صاحب گھر سے نکلے ہیں اور بڑا جلوس لے کر, بڑا جتھا لے کر ہائی کورٹ کی در و دیوار پر چڑھ گئے اور ریلیف لے کر آ گئے. اس وقت جج صاحب اگر پوچھ لیتے نا خان صاحب یہ کیا حرکت ہے, اتنا بڑا جلوس لے کر کیوں آئے ہو, تو شاید عمران خان صاحب بچ جاتے باقی وارداتوں سے وہ جو انہوں نے کی, اور جن وارداتوں میں آج نہیں تو کل عمران خان صاحب نے پھنسنا ہے وہ کیا. پھر عدالت میں پیش نہیں ہو رہے تھے توشہ خانہ والی اسلام آباد کی جو ایڈیشنل سیشن کورٹ میں. 18 مارچ 2022 کے لیے عمران خان صاحب کے اریسٹ وارنٹ جاری ہوئے. اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے ایک دن ایس پی صاحب گئے, عمران خان صاحب اندر بیٹھے ہوئے ہیں, کہا گیا کہ جی عمران خان صاحب نہیں ہیں, اور شبلی فراز نے ان کو لکھ دیا کہ جی عمران خان صاحب نہیں ہیں. وہ ایس پی ابھی کینال روڈ پر ہی نہیں آئے تھے تو عمران خان صاحب وہاں نمودار ہو گئے کارکنوں کے ساتھ خطاب کرنے, آ گئے سامنے. پھر جب اسلام آباد کی پولیس آتی ہے اریسٹ وارنٹ لے کر 18 مارچ والا, اور 14 مارچ کو پہنچتی ہے اور پولیس اعلان کرتی آ رہی ہے کہ جی ہم صرف عدالت کے اریسٹ وارنٹ کے اوپر تعمیل کروانے آئے ہیں, ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے, لیکن پہنچو زمان پارک پہنچو بنی گالا پہنچو, جتھے کٹھے کر لیے نا. عدالتوں سے ریلیف لیتے گئے, جتھے کٹھے کرتے گئے, ریلیف لیتے گئے, جتھے کٹھے کرتے گئے. ہوا یہ کہ پھر 14 مارچ آپ کو یاد ہے پولیس کے اوپر پیٹرول بم, پولیس کے اوپر گولیاں, پولیس کے اوپر کنچے, گلیل, پتھراؤ, پولیس کی گاڑیاں, واٹر باؤزر جلا کے نہر بھر دی پولیس کی گاڑیوں سے, پولیس والوں کے سر پھاڑے, آنکھیں پھاڑی, پولیس والے ہسپتالیں بھر گئی پولیس والوں سے. 14 مارچ 15 مارچ کو شام کو عدالت لاہور ہائی کورٹ آرڈر کرتی ہے کہ آپ یہ روکے کاروائی. عمران خان صاحب کو وہ عدالت کہتی ہے کہ جی ہم آپ کو اپنا ضمانت دیتے ہیں, آپ جائیں. اپنا پولیس کو ہٹا دیتی, پولیس ان کو آپریشن رکوا دیتی ہے, اور پھر عدالت معاملہ سننے بیٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ عمران خان صاحب آپ 18 مارچ کو جائیں. 18 مارچ کے لیے پھر اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان صاحب کو راہداری ضمانت دیتی ہے کہ راستے میں کوئی گرفتار نہ کرے. عمران خان صاحب 18 مارچ کو پہنچے. پھر 18 مارچ کو کیا کرتے ہیں, پورا جوڈیشل کمپلیکس میں عدالت ہوتی ہے نا وہ, تو پورا کے پی کے مطلب ہزاروں لوگ وہاں پر اکٹھے کرتے ہیں, جوڈیشل کمپلیکس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے, پولیس کے اوپر شیلنگ کرواتے ہیں کے پی کے کی اور گلگت بلتستان کی پولیس کے ذریعے, اور وہاں پر عدالت کے احاطے میں بیٹھ کر عدالت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں اور وہاں سے واپس آ جاتے ہیں, یہاں تک کہ وہ جو فائل تھی وہ تک چرا کر لے جاتے ہیں, وہ بھی معاف کر دیا جاتا ہے. پھر کیا کرتے ہیں, ریلیف دیا جاتا ہے نا, پھر کیا کرتے ہیں, پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ جب ان کو یعنی وہ کرتے ہیں کہ اپنی پاپولرٹی کی بنیاد پر جتھوں کی طاقت سے ریاست کو روکتے ہیں, اپنی گرفتاری رکواتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے, عدالت میں بلوا کر اسلام آباد ہائی کورٹ سے جب ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو 9 مئی کر دیا جاتا ہے. کور کمانڈر ہاؤس جل گیا, پڑھنا پی ایف اسلام اپنا میاں والی جل گیا, جی ایچ کیو پر حملہ, جگہ جگہ حملے ہو گئے. وہ ہوا. اب کیا ہے, اب سائفر والے مقدمے میں عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کر دیا بری. اب اسے یہ ہوگا کہ جو پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کے چاہنے والے اور بذات خود عمران خان, اب میں ان کا ماضی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ عدالتوں کا جو ریلیف تھا اس کا انہوں نے ناجائز, اور یہ بات میں آج نہیں کر رہا, میں اس وقت 14 مارچ سے پہلے کرتا تھا, 14 مارچ کے بعد بھی میں نے کہا کہ یہ اب کر دیا نا تو اب اس سے بڑا کانڈ کریں گے, بڑی واردات کریں گے. کی 9 مئی ہوا. اب جب ان کو یہ ریلیف ملا ہے نا تو اس ریلیف کے بعد اب بات آتی ہے عمران خان صاحب کی رہائی کی. وہ کیسے رہا ہوں گے عمران خان صاحب, کیسے رہا ہوں گے؟ جگرا بڑھ گیا نا. اب کوئی بعید نہیں ہے کہ کسی دن یہ کال دی جائے کہ جناب علی امین گنڈا پور کو کہ جی آئیں, لوگ لے کر آئیں اور جیل توڑ کر عمران خان صاحب کو باہر نکالیں گے. یہ علی امین گنڈا پور پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہم آ کر اور اپنا
عمران خان صاحب کو رہا کروا کے لے جائیں گے، ہم دیکھتے ہیں ہم آ کر اسلام آباد پر قبضہ کر لیں گے، ہم دیکھتے ہیں آپ ہمیں کیسے روکتے ہیں۔ تو جب عدالتیں ریلیف دیں اور جو جائز جو کردہ گناہ ہیں، جرائم ہیں، ان کی سزا نہ دیں اور ریلیف پر ریلیف دیتی جائے، اور پھر پروسیکیوشن کی نالائکی اپنی جگہ ہیں، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ عمران خان صاحب جیسے لیڈر، اعجاز احسن صاحب کیا کہتے ہیں کہ اپنے لیے رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب اور ان کے چاہنے والے پھر وہ سمجھیں گے کہ ہم اگر اس حد تک آ کر بھی بچ گئے، 9 مئی کر کے بھی ہمیں کسی نے سزا نہیں دی، تو پھر اگلا کیا کریں گے؟ اگلا وہ یہ کریں گے کہ وہ ان کا جگرا ہوگا اور وہ کہیں گے عمران خان کی پاپولیرٹی ہے نا، تو عمران خان کی وہ پاپولیرٹی جو ہے جتھوں میں پھر کنورٹ ہو سکتی ہے، اور پھر یہ کہا جائے کہ جب ہم نے اپنے قائد کو، اپنے مرشد کو، اپنے لیڈر کو چھڑوانا ہے۔ تو کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا منصوبہ بھی بنا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عدالت کا ریلیف جو ہے عمران خان صاحب کے لیے بہت بڑا تکلیف کا باعث بنتی ہے اور آگے بھی بنے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔